بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ کربلا قصے چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ جب خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ وہ 30 راتیں عبادت میں مشغول رہیں اور خدا انہیں تورات عطا کرے، موسیٰ نے اپنی 30 راتیں پوری کی، لیکن پھر حکم آیا کہ ابھی اور 10 راتوں تک کوہ طور پر مناجات میں مشغول رہو۔ موسیٰ نے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا تھا کہ میں 30 راتیں مناجات میں مشغول رہوں گا اور اس مدت کے لیے ہارون کو اپنی جگہ مقرر کرتا ہوں۔ جب موسیٰ کے آنے میں دیر ہوئی تو سامری نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور قوم سے ان کا سونا لے کر گائے کا ایک بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل سے کہا، جو خدا کوہ طور پر موسیٰ سے گفتگو کرتا ہے وہی بچڑے کے پیٹ میں سے تم سے باتیں کرتا ہے۔ سامری سونار کے کام سے واقف ہے۔ وہ موسیٰ کے لشکر کا ایک سردار ہے جس نے فرعونیوں کا ڈوبنا دیکھا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کا سونا اکٹھا کر کے موسیٰ کے مکان میں گلایا اور اس سے ایک بچڑا بنا لیا۔ سامری نے اپنا بچڑا بھی دوسرے مجسموں کی طرح کھوکھلا بنایا ہے تاکہ مسالہ کم لگے، البتہ اس کا ظاہر بڑا دلکش ہے۔ سامری نے اپنے بچڑے میں 2 چھید کر رکھے تھے، ایک پیچھے کی طرف اور ایک آگے کی طرف۔ سامری انہی 2 چھیدوں کی راہ سے حضرت موسیٰ کے پیرووں کو بہکاتا تھا، کیونکہ وہ پچھلے چھید کو دیوار کے سوراخ کے پاس رکھ کر دیوار کے پیچھے سے اس چھید میں ہو کر بات کرتا تھا۔ اس کی آواز بچڑے کے منہ سے باہر نکلتی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بچڑا بول رہا ہے۔ کبھی کبھی ہوا چلنے اور بچڑے کے پیٹ میں ہوا بھر جانے سے بھی عجیب سی آوازیں پیدا ہوتی تھیں جو عوام کو بہکاتی تھیں۔ بے شک بنی اسرائیل کے ناپاک دل بچڑے کی پوجا سے گندے ہو چکے تھے۔ وہ بچڑے کی جھوٹی آواز کا ضمیمہ بن گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ تو نے قوم کو کیوں بہکایا؟ تو نے یہ نامعقول کام کیوں کیا؟ سامری کہنے لگا، بنی اسرائیل کے یہاں جو سونا موجود تھا وہ میں نے جمع کر کے اپنے سونے کا بچڑا بنا لیا اور خدا کے بھیجے ہوئے جانور کے پیروں کی خاک، یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے تھے وہی لے کر، تو اس کے پیروں کی خاک لے کر بچڑے کے منہ میں ڈال دی۔ بچڑے کے منہ سے آواز نکلی اور آدمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں نے اس کم عقلی سے فائدہ اٹھایا اور بچڑے کو ان کے خدا کا نام دے دیا۔ موسیٰ نے سمجھ لیا کہ ان کے ماننے والوں کی گوسالہ پرستی کا گناہ سامری کے ہاتھوں سرزد ہوا ہے اور وہی تھا جس نے اس آگ کو ہوا دی، لہٰذا انہوں نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا کہ تو میری نظروں سے دور ہو جا، تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے نہ چھونا ورنہ میری چھوت کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے سامری حضرت موسیٰ کے لشکر کو ورگلاتا رہا اور بچڑے کی عبادت پر آمادہ کرواتا رہتا تھا۔ السلام۔